الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں امیر معاویہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان کاتب وحی، امام تدبر و سیاست، اسلامی دنیا کا سب سے بڑا حکمران، جسے دنیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، کے نام سے معنون ہے۔ میرے عزیز، مجمع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جسے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ پھر آگے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الذین هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاهم اللہ لنبیہ، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ میرے عزیز، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب دیے تو چنے ہوئے دیے، انتخاب کیے ہوئے دیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر اصحاب دو طرح کے تھے، ایک وہ جن کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ فقط ایمان والا تھا، دوسرے وہ جن کا تعلق حضور علیہ السلام سے ایمان کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کا بھی تھا۔ ایک وہ صحابی جس نے فقط حضور علیہ السلام کو دیکھا، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد وہ جہاد میں شریک ہوا، جہاد میں شریک ہونے کے بعد وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اب اس صحابی کا حضور علیہ السلام سے رشتہ فقط ایمان والا ہے۔ اب اس صحابی کو ایک طرف رکھا جائے، دوسری طرف ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا جائے، ان ساری دنیا کے انسانوں کی عبادات کو ایک طرف رکھا جائے تو ساری دنیا کے انسانوں کی عبادت ایک طرف ہو جائے گی۔ یہ ادنا سا صحابی جس کا تعلق حضور علیہ السلام سے فقط ایمان والا ہے، یہ پھر بھی سب سے فائق رہے گا۔ میرے عزیز، یہ ایک ادنا سے صحابی کی مثال ہے۔ اب وہ صحابی جس کا حضور علیہ السلام سے تعلق ایمان والا بھی ہے، جس کا حضور علیہ السلام سے تعلق رشتہ داری کا بھی ہے، اس کی عظمت اور شان کا کیا کہنا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا حضور علیہ السلام سے ایمان کا رشتہ بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے خاندانی رشتہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے جد امجد کے اندر ایک نام عبد مناف آتا ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے، پہلے بیٹے کا نام ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام نوفل، تیسرے بیٹے کا نام مطلب، چوتھے بیٹے کا نام عبد شمس آتا ہے۔ ہاشم کی نسل چلی تو محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، اور جب عبد شمس کی نسل چلی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری رشتہ داری، امام احمد بن محمد بن حسین اپنی کتاب الہدایہ والارشاد کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ رملہ بنت ابی سفیان یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں موجود تھی۔ اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے برادر نسبتی بنتے ہیں۔ تیسری رشتہ داری، امام محمد بن حبیب اپنی کتاب المحبر میں فرماتے ہیں کہ جی حضور علیہ السلام کے حرم میں موجود امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی باپ شریک بہن قریبہ صغرا بنت ابی امیہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ہم زلف بنتے ہیں۔ میرے عزیز، 3 یہ قریبی عزیز رشتہ داری ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں ڈالی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر ایک عظیم کتاب نازل کی ہے، تو
تو اس عظیم کتاب کو لکھنے کے لیے شخصیت بھی ایسی چاہیے تھی جو باعظمت ہو اور عظیمت والی ہو۔ تو اس عظمت والی شخصیت اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور کتابت وحی کے حضور علیہ السلام کے دست شفقت میں دیے ہیں۔ اب ان تمام فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسلمانوں کے لیے ایک مقتدا کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن بعض وہ افراد کے جن کے دل کے اندر اصحاب محمد کا بغض ہے، وہ اپنے بغض کو اعتراضات کی صورت میں باہر لاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر بخاری شریف کی روایت لاتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمانے لگے، من کان یرید ان یتکلم بهذا الامر فلیطلع لنا کرنه فلنحن احق به منه وابيه۔ کہ معترض کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جملے سے بتانا چاہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، لیکن میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ نانا تو نے حدیث کی بات کو سمجھا نہیں ہے، اگر تو حدیث کی بات کو سمجھتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ یہ امر خلافت کے بارے میں نہیں، یہ امر قصاص عثمان کے بارے میں آیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خطبہ دیا ہے، اس خطبے کے وقت یہ خطبہ تب پیش آیا جب جنگ صفین کا مارکہ ہوا۔ جنگ صفین کے مارکے کے بعد واقعہ تحکیم کے وقت اس وقت جو شرکاء موجود تھے، ان شرکاء کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا ہے اور خطبہ دینے کے بعد بتا دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَأَبِيهِ، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ حضرت عثمان کا قصاص لینے کا حقدار ہوں، جس کی تائید حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کے اس قول سے ہوتی ہے جسے انہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں نقل کیا ہے، فَإِنَّهُ وَلِيُّ عثمان بن عفان وَالْمُطَالِبُ بِدَمِهِ وَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں ان کا قصاص لینے کے۔ تو میرے عزیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہمارے لیے بالکل صاف ہے، ہمارے لیے وہ امام ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر ہونے والے اعتراضات کے اوپر میرے استاد مربی اور متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب نے اپنی کتاب لکھ کر معترضین کی زبان کو لگام دے دی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی زبان اٹھے گی تو ہم اس کو لگام دے دیں گے۔ یہ آج نہیں، جس دور کے اندر کی باطل جس رستے سے آئے گا اس رستے سے ہم اسے لگام دیں گے، کہ ہم اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر رستے سے باطل کا تعاقب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے دعا ہے ہمیں حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شیخ کی اقتدا بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔